بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، یہ سمجھ کے کہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، ہوگی یا نہیں، یہ سمجھ کے کبھی بھی دعا مانگنے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہر حال میں قبول ہی ہوتی ہے، اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کہ پیارے اللہ، مثال کے طور پہ ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اگر کسی کو اس بیماری سے شفا عطا کر دے تو دعا کی قبولیت کی یہ پہلی شکل ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ سے کچھ مانگتا ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کہ ایک انسان اللہ سے دولت، اقتدار، شہرت مانگتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں وہ چیز اس کے لیے خیر و باعث، خیر و برکت کا ذریعہ نہیں ہوتی، تو اللہ وہ چیز اس کو نہیں دیتے، لیکن اس دعا کی برکت سے جو اس نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی مصیبت کو ٹال دیتے۔ ہو سکتا ہے وہ فالج یا لقوے کا شکار ہونے والا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن اس نے چونکہ اللہ سے مانگا تو اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس حادثے سے اللہ اس کو بچا لیں گے، اچانک آنے والی اس بیماری سے اللہ اس کو محفوظ رکھ لیں گے۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت ہی کی ایک شکل ہے۔ اور تیسری چیز جو ان دونوں سے اہم ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، اس کے بدلے میں کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بیماری بھی نہیں ٹلی، بظاہر کچھ نہیں دکھائی دیا، قبولیت کی کوئی شکل نظر نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا کر کے رکھیں گے، اور کل قیامت میں جب انسان اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ اس سے یوں کہیں گے کہ میرے بندے، تو نے دنیا میں مجھ سے یہ مانگا تھا، تو مجھ سے مانگتا رہا، لیکن دنیا میں کوئی اثر اس کا ظاہر نہیں ہوا، آج ان دعاؤں کے بدلے میں تیرے درجات اتنے بلند سے بلند تر کیے جا رہے ہیں جنت کے اندر۔ تو روایت میں آتا ہے کہ انسان یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے دعا مانگنا کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، مانگتے رہیے، بار بار مانگیے، بار بار مانگیے، اور صرف ایک اللہ سے مانگیے۔ جزاکم اللہ خیر۔